دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حجر اسود روح زمین پر جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس انگوٹھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا۔ لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں یہ بات راز ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی۔ انگوٹھی میں ایسا کیا نقش لکھا تھا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری بادشاہت قائم تھی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ ایک جن کو تخت پر کیوں بٹھایا، اور شیطان جن کے تخت پر بیٹھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشینی ملی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ کچھ علماء کے مطابق آپ نے 750 سال تک حکومت کی۔ آپ کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے ہو گئے، شمالی اور جنوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام و نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور اپنی قوم اور اشراف اور معززین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا اور اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ حیوان، انسان، چرند پرند، حتیٰ کہ پریاں اور جن بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، جیسے آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے۔ تمام جن و انس پر اللہ نے آپ کو حکومت بخشی اور ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو آپ کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرواتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت اچھے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بھی غسل کرنے جاتے تو یہ انگوٹھی اپنی سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے حوالے کر جاتے اور واپس آ کر لے لیتے تھے۔ ایک دن جب آپ غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی کنیز کو سونپ دی۔ اسی دوران ایک شیطانی جن جس کا نام سخل تھا آپ کی شکل و صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی کنیز سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ کاروبار سلطنت اسی انگوٹھی کے سبب چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے اور یوں ہی چلتے چلتے ایک گھر پر آن پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ ابھی میرا شوہر گھر پر موجود نہیں اور اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے رستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیے جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو اس سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس شخص کے پوچھنے پر بیوی نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ علیہ السلام نے پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ ادھر وہ شیطان آپ کی تخت پر براجمان تھا اور اصول قوانین میں رد و بدل اور اس کی نقل و حرکت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقرباء اور علماء کو شک میں ڈال دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں سلیمان کی ذات پہ شک پڑ گیا ہے، اگر یہ سچ میں سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی یا پھر یہ سلمان ہی نہیں، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی اور یہ وہاں سے واپس آ گئے۔
اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ کے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت کرنے لگے۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھلیوں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھ ان کے پاس آ کر ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بہت طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے، اور غصے میں آ کر آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون صاف کرنے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ خواہ مخواہ ایک راہ گیر کو مار پڑی اور کہا جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہی انگوٹھی نکلی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ کے سر پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ کے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفر لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا جو قیامت تک وہاں قید رہے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔